جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب ساتھی جو ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اللہ کے ہاں تقسیم ہے قرآن مجید کی، اس اللہ تعالیٰ نے اس کے 114 صورتیں بنائی ہیں، جس کے اندر پہلی صورت ہے دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ، پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے۔ تو اس میں جو سپارے ہیں کہ پہلا پارا اور دوسرا پارا، یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا تو موضوع الگ ہو گیا، بلکہ بتانا یہ تھا کہ جب ہم ابھی شروع کریں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، تو یہ اب تحویل قبلہ کی طرف ہم آ رہے ہیں، لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ آپ کا پچھلے 2 رکوع سے شروع ہو گیا تھا۔ پچھلے 2 رکوع جو ہم پڑھے ہیں جہاں سے جس حضرت کے ابراہیم اندر علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا تھا وہیں سے ہو گیا۔ بالکل جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا اور خاص طور پر مشرق اور مغرب کی بات شروع ہوئی کہ بھئی جس طرح بھی تم منہ پھیرو گے تم اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ پڑھا تھا نا آپ نے۔ جی بالکل سر۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ گیا ذکر کہ انہوں نے کس طریقے سے خانہ کعبہ کو بنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور کون کون سی دعائیں جو تھی وہ مانگی۔ اور پھر ہم نے درمیان میں یہ پڑھا کہ جو ہے ان کا ایمان کیسا ہے اور اصل ایمان لانا وہ کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی وہ یہود و نصارہ یا دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح آپ ایمان لائیں تو وہ ہدایت والے ہیں، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر جانتے بوجھتے وہ اس قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ اگر جو میں نے آج میپ بتایا تھا وہ لگا دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کیسر بھائی؟ سر میں کوشش کرتا ہوں وہ میپ میں لوڈ کر لوں ایک دفعہ اور پھر میں لگا دیتا ہوں۔ نہیں پھر آپ ایسا کریں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے، صحیح ہے؟ چلے ٹھیک ہے، مجھے نہیں تو لوڈ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، کل کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو لوگ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مکہ سے مدینہ وہ بیت المقدس کی طرف ہے یا بیت المقدس کی طرف ہے مدینہ؟ مطلب آپ یہ سوچیں کہ مکہ ہے، مکہ سے مدینہ، اور مدینہ سے آگے یروشلم آتا ہے جس کے اندر بیت المقدس ہے یا مسجد اقصی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بھی کھڑے ہو گئے اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آگے آ جاتا تھا اور بیت المقدس جو تھا وہ بھی سامنے آ جاتا تھا۔ اور یہ کیوں پڑھتے تھے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ انبیاء کا ایک طریقہ کار تھا پہلے کہ وہ آپ کو پتہ ہے بیت المقدس بنایا کس نے تھا؟ جی سر یہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا تھا، ہیکل سلیمانی کہتے ہیں نا، تو ہیکل سلیمانی کو یہود جتنے بھی تھے انہوں نے مرکز کا درجہ دے دیا تھا یا اپنا قبلہ جو تھا اس کو بنایا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو آپ نے فوری طور پر مکہ کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہ آپ کو پیچھے مڑ کے نماز پڑھنی تھی۔ پھر اگر کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا نقشہ بھی،
دونوں نقشے میں نے ان کو سینڈ کیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ چیز آ جائے گی. تو مکہ جو تھا وہ آپ کی جب نماز پڑھتے تھے قبلہ کی طرف تو خانہ کعبہ جو تھا وہ آپ کی بیک پر ہوتا تھا. کس جگہ پر؟ مدینہ میں. کس جگہ پر رسول پاک تھے؟ مدینہ میں. مدینہ میں. اور خانہ کعبہ کس جگہ پر آتا تھا؟ آپ کی پشت کی طرف. آپ کی بیک پر، یعنی کہ جنوب کی طرف. تو آپ اپنا منہ جو تھا وہ شمال کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے جدھر بیت المقدس تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ میرے آباء و اجداد نے جس طریقے سے قبلہ کو بنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، بلکہ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا کہ جو احادیث کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بنایا تھا. کیا میں نے کہا؟ بیت اللہ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بنایا تھا. پھر آدم علیہ السلام کو بھیجا اور آدم علیہ السلام عرفات کے میدان میں ہی بیٹھ کے تو وہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. بہت زبردست توبہ کی دعا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکہ کے اندر، لیکن جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو مکہ جو تھا اس کی ساری دیواریں گر گئیں. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے، مختصراً کر رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے انہی بنیادوں کو اوپر اٹھایا. جی تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اسباط کہتے ہیں. یہ جو آپ کا اسباط لفظ آیا ہے نا، والا اسباط، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے جو اولادیں آئیں اور ان میں سے جو نبی آئے ان پر اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنی ہدایت جو تھی وہ اتاری. اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ اسباط آیا ہے. اسباط کا مطلب ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے آگے جو 12 قبیلے بنے ان میں سے جو گروتھ ہوئی ہے اس کو اسباط کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ. اب یہ سارے کے سارے کہاں تھے؟ یہ فلسطین، یروشلم، اردن، وہ علاقہ جو تھا وہاں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ار سے، عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی جس کو کنعان کہتے ہیں. اور اسی جگہ پہ لوط علیہ السلام کو چھوڑا کہ وہاں صدوم جگہ ہے جس جگہ پہ وہ بحر مردار بھی ہے، ڈیڈ سی. یہ سارا میں انشاءاللہ کل آپ کو دکھاؤں گا. تو اب ان میں سے تو بہت سارے انبیاء آ گئے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے. یعنی کہ ایک ہی نبی آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور وہ کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی صلی. اور اس کے بعد رسالت ختم ہو گئی. نہیں، نبوت ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ نبوت ختم ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی. اچھا، بات یہ کرنی ہے کہ لیکن وہ جو رسالہ تھا، رسالہ کا مطلب ہے کہ قرآن مجید، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے مطلب جانے لگے اور اس سے پہلے حج کیا تو حج کے دوران آپ کو یاد ہے کہ 1,24,000 آلموسٹ صحابہ تھے عرفات کے میدان میں. تو انہوں نے اس خطبے کے آخر میں ایک سوال کیا تھا. وہ کیا سوال تھا؟ مسعود صاحب بتائیں گے آپ؟ سر مجھے نہیں پتا. اور کسی کو پتا ہے تو؟ نہیں سر. صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ ویری گڈ. اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.
انہوں نے کہا تھا کہ بتاؤ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ مجمع بہت بڑا تھا، تو آپ نے دائیں طرف انگلی کی، پھر درمیان میں کی، پھر بائیں طرف جو لوگ تھے ان کی طرف کی، اور پھر اللہ کی طرف انگلی کی، تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ اس بات پر تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اور ان لوگوں نے ہاں کہا ہے۔ اور اس وقت رسول پاک کے آخری الفاظ سے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب یہ میرا پیغام جتنا بھی ہے جو ابھی تک میرے اوپر آیا ہے، یہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ ابھی جو میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اس کے ساتھ اس کا لنک ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں، ویسے نہیں بتا رہا۔ اور جب یہ اس سے پہلے گئے تھے مدینہ، تو مدینہ میں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور ان کا قبلہ کون تھا؟ بیت المقدس، یروشلم، بیت المقدس جو تھا یہ ان کا تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے اس بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آخر ان کے ذہن میں ایک خواہش تھی، اور یہ بہت بڑی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو ترجیح دی، اور نماز کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب بھی تم ایسا کرو کہ اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اب آپ نے اسی وقت جو آگے کھڑے تھے، آپ آگے سے اٹھ کے سارے صحابی تھے ان کے دوسری طرف جانا تھا، یعنی کہ شمال کی طرف منہ تھا، اور سارے پیچھے ساتھی جو تھے ان کا بھی شمال تھا، لیکن جو خانہ کعبہ تھا وہ جنوب کی طرف تھا، یعنی کہ ان کی پشتوں کی طرف تھا۔ تو آپ دوسری طرف گئے باقاعدہ، یا اپنا منہ جو تھا وہ کر لیا اگر خانہ کعبہ کی طرف، وہ کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا صورتحال تھی۔ ہاں جی، وہ اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ، قبلہ کا بدلنا۔ اب اس کا مطلب کیا تھا قبلہ کا بدلنا؟ قبلہ کا بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہود اور نصارہ ان کی بادشاہت، ان کی فضیلت دنیا کے اوپر ختم ہو گئی، اور اب کہ یہ وہ کام جو انہوں نے کرنا تھا دنیا تک پیغام پہنچانے کا، وہ اب کنہوں نے کرنا ہے؟ مسلمانوں نے کرنا ہے۔ مسلمانوں نے اس بات کی شہادت دینی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہم نے باقاعدہ شہادت دینی ہے کہ ہم نے یہ بات پوری دنیا تک پہنچا دی ہے۔ ہمیں قرآن بھی آیا ہے، حدیث بھی آتی ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اور باقی جو پلرز آف اسلام ہے اس کا بھی پتہ ہے، ایمان کن چیزوں پر ہے یہ بھی پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ محمود صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات لوگوں تک اپنی استطاعت کے مطابق پہنچائی ہے؟ اگر تو محمود صاحب نے پہنچائی ہوگی تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ میں نے عرفات کے میدان میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی پوری کی پوری ان لوگوں سے پوچھا بھی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میں یا اللہ تیری کتاب اور تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور ہم سے بھی یہ ہوگا کہ بھئی آپ نے یہ آگے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، میں غلط لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ رسالت کی تکمیل، نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے، لیکن وہ قرآن مجید جس کو ہم رسالہ کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو پہنچانا پوری دنیا تک اب نبیوں کا کام نہیں ہے، رسولوں کا کام نہیں ہے، اب ان کا مشن کن کو کرنا ہے؟ ان کی امت کو۔ اب یہ ہے جو آج کا موضوع ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جو یہود و نصارہ تھے ان کے قبلے کو چھوڑ کے اگر آپ آئیں گے قبلہ
بیت الحرام کی طرف یا بیت اللہ کی طرف تو یہ لوگ اس پر اعتراض کریں گے. وہ اللہ نے جو بات بتائی یہاں کہا کہ یہ بیوقوفوں والا سوال کر رہے ہیں. وہاں بھی میرا ہی حکم تھا. وہاں قبلہ کی طرف جب آپ آئے ہیں اپنا مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف مدینہ میں آئے ہیں تو اس وقت ممکن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کہ عربوں نے یا مسلمانوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت بڑی قربانی. وہ کہاں جا کے عبادت کیا کرتے تھے یہ مسلمان بتائیں مجھے جی، بتائیں جی مجھے. مکہ کے اندر وہ کہاں عبادت کرتے تھے؟ نہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے اونچی آواز میں نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے. حضرت عمر پیچھے آ کے انہوں نے پوری کی پوری سورت سنی کہ نماز پڑھتے ہوئے. جی اب مجھے یہ بتائیے، انہیں پتا بھی تھا کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ ہمارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے اور ہم وہاں نماز بھی پڑھتے رہے ہیں. جی اب مدینہ آ گئے تو مجھے یہ بتائیے کہ 17 مہینے یا 17 مہینے انہوں نے بہت بڑی ایک ذہنی قربانی نہیں دی کہ بھئی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور پیٹھ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف. کیوں کر رہے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کہا، اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. جو ہجرت کر کے مدینہ آئے یہ ان کا امتحان تھا. اب اس کے اندر چیز کیا ہے؟ اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا، مسلمان ہونا، فرما برداری دکھانا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وہ ان لوگوں نے دکھائی یا نہیں دکھائی؟ دکھائی، بالکل دکھائی. اب کیا ہوا؟ اب امتحان یہ تھا کہ امامت گئی بدل. اللہ تعالیٰ نے اپنا نماز کے اندر ہی کہا، وہی آئی جو حضرت اپنا بشر لفظ ہے ان کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے جس جگہ پہ قبلہ تین مسجد بنی ہے، تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لی اور تیسری رکعت کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی اور آپ نے اپنا جو رخ تھا وہ مسجد بیت المقدس سے ہٹا کے کس طرف کر لیا؟ بیت اللہ کی طرف. اب امتحان کن کا تھا؟ اب یہ امتحان یہود کا تھا اور نصارہ کا تھا کہ اب کیا ان میں سے جو ایمان لائے ہیں یا جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اطاعت تو اللہ کے رسول کی کرنی ہے. ایسے ہی ہے جی. میں اس کی اور مثال دیتا ہوں. سب سے بڑی چیز یہ ہے، مجھے یہ بتائیے سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ. ایسے ہی ہے. اور اگر اللہ کہے فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. جی تم سجدہ کرو کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. تو جن نے سجدہ کیا وہ مسلمان تھے یا جس نے سجدہ نہیں کیا وہ مسلمان تھا؟ جنہوں نے سجدہ کیا وہی مسلمان. تو اس کے پیچھے جو سینس آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا یہ اہم ہے، ورنہ یہ جو ظاہری صورتحال ہے یہ اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ ہم منہ بھی کریں مشرق مغرب کی طرف ہی کریں، قبلہ کی طرف ہی کریں اور سارا کچھ نماز بھی اسی طریقے سے کریں، لیکن ہم یہ ظاہری صورت سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے اس کی ہم اتباع کر رہے ہیں. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اے حجر اسود تو میرے لیے صرف ایک پتھر ہے، اگر تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوا ہوتا
جی تو آگے کیا ہے؟ تو ہم بھی کوئی بوسہ نہ دیتا، تو ہم بھی بوسہ نہ دیتے. تو اصل میں بوسہ دینا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھ کے اب پڑھیں کہ وہ جو بیوقوف لوگ ہیں یہود و نصارہ وہ قبلے پر کیا کہیں گے. تو اب ہے سا، کل پڑھ چکے ہیں آپ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تو اب آگے آج آ گیا ہے سا یقولو. سا کا مطلب کیا ہے؟ ان قریب وہ کہیں گے. ان قریب جی. یقولو وہ کہیں گے. اچھا وہ کہیں گے. لیکن میں نے بتایا تھا کہ جب یہ فعل آ جائے تو فعل تو مفرد آئے گا، لیکن اگر اس کا فاعل ظاہر ہو، کام کرنے والا، کہ کس نے کہا، وہ آگے ظاہر ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں. السفہاء، بیوقوف لوگ. السفہاء کا کیا ترجمہ پڑھا تھا ہم نے دوسرے رکوع کے اندر؟ بیوقوف لوگ. بیوقوف لوگ. یاد ہے یا نہیں؟ جی. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ سوال تھا وہاں، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے؟ اب اللہ تعالیٰ اسی کا جواب یہاں دے رہا ہے کہ میں نے تو اب قبلہ تبدیل کرنا ہے. تو سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ. من الناس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے. لوگوں میں. اب کیسر بھائی آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ اب میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں سے ترجمہ کرواؤں. جی. سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے. بالکل ٹھیک، بس اتنا ہی کافی ہے. سارے مل کے کہیں ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے. لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے. کہیں گے کیا کہیں گے؟ جی ہاں جی. اب کیا کہیں گے؟ وہ انورٹڈ کاماز کے اندر یہود و نصارہ ہیں جو بیوقوف ہیں. ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اچھا واللہ آپ پڑھ چکے ہیں. پھر نا ما ولاہم، ما کا مطلب ہے کس چیز نے؟ کس چیز نے ولاہم ان کو پھیرا، ان کو پھیر دیا. ان کو پھیر دیا ہے. ان کو پھیر دیا. ٹھیک ہے. کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ ان سے. ان کا مطلب سے اور ان کا مطلب کے بارے میں بھی ہے. اس جگہ سے ہوگا ان کا مطلب جیسے من ہوتا ہے اسی کے سے ان. قبلہ لفظ ہے اور تا یہاں اسی طریقے سے ہم کے ساتھ ملی ہے تو لہذا قبلتہم آ گیا ہے. اصل یہ مؤنث ہے قبلتن. اصل کیا تھا؟ قبلتن. مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہوگا نا. کیوں مؤنث ہوگا؟ آخر میں گول تھے. آخر میں گول تھے. اب وہی جو گول تے ہے وہ تے دوسری بن گئی ہے اس لیے کہ ہم ساتھ ملا ہوا ہے. تو قبلتہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کے قبلے سے. ان کے قبلہ سے. کس چیز نے؟ ما ولاہم، کس نے ان کو پھیر دیا؟ ان قبلتہم، ان کے اس قبلہ سے. اب اس قبلہ تھے اس وجہ سے ہے کہ آگے اللہ تی آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ اللہ تی آ رہا ہے. اب اللہ زی نہیں آیا، اللہ تی آیا ہے. اللہ تی کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے مذکر کے لیے؟ مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے. اللہ تی جس پر، کانو علیہا جس پر وہ تھے. وہ تھے. یہ ترجمہ بنے گا. اب پہلے کیسر بھائی آپ ہماری مدد کریں گے. آپ نے جیسے کہا سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ، انورٹڈ کاماز کے اندر ہے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟
اس نے ان کو اپنے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے. اب جی ڈاکٹر بلال اس کو کہیں گے سایقول اس کو فہاؤ. جی ان قریب بیوقوف لوگوں پہلے آیت پڑھیں، آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں. سایقول السفہاء من الناس. جی ان قریب بیوقوف لوگوں میں سے کہیں گے. نہیں بیٹا، میں نے کہا تھا بیوقوف لوگوں میں سے نہیں ہے، ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے، باقی لوگ عقل مند بھی ہیں. جی ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے. جی آپ لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہہ لیں. لوگوں میں سے بیوقوف لوگ، ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، ان قبلتی، ہی ملاتی، یہاں تک ملاتی، ان کے اس قبلے سے، جی ان کے اس قبلے سے جس میں وہ تھے. کانو کا مطلب ہے تھے. کانو علیہا پڑھیں. جی کانو علیہا جس میں وہ تھے. جس میں نہیں، جس پر وہ تھے. ابھی جس پر وہ تھے. ہاں جی، کہ بیت المقدس کی طرف تھے، وہ ان کا قبلہ تھا. اب کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ کس نے پھیرا، بتائیے. اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے. بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ جو قبلہ ہے، قبلہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، جانب، سو، جی سائیڈ، ڈائریکشن. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا کہہ رہا ہے قل للہ المشرق والمغرب. یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، اور اس کا ترجمہ کریں گے غلام سرور بھائی. کہہ دیجئے اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. ویری گڈ، اللہ ہی کے لیے ہے. یہ ہے المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. جی مائرہ بیٹی، مائرہ بھی ہیں، نمرہ بھی ہیں، امارہ بھی ہیں. نمرہ ہیں اور بیٹا آپ میں سے ابھی مائرہ کر لیں، مائرہ کریں ذرا جہاں تک جلدی جلدی. اچھا چلو ٹھیک ہے، جی جی کریں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے. بیوقوف لوگ کہہ لیں، بیوقوف لوگ کہیں گے. اب اتفاق اس بات پہ کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے ما ولاہم ان، نہیں ایسا نہیں پڑھنا، ایسا نہیں پڑھنا. پڑھنا ہے ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، جیسے سوال کرتے ہیں. جی ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو اس قبیلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے. ان کے اس قبلہ سے، ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا. جی جس وہ تھے. بالکل. مشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے. اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. آگے جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جی یہدی کا مطلب کیا ہوگا؟ جی معوض یہدی بتا سکیں گے آپ؟ وہ ہدایت دیتا ہے. من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے.
آپ ایک مائک میوٹ کر دیں اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں. جی میں یہ شاہ ہوں. الی صراط مستقیم بھی پڑھ چکے ہیں ہم. جی سیدھے راستے کی طرف. سیدھے راستے کی طرف کہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے. اچھا دوسرا ترجمہ ذرا دیکھیں. یہدی کا مطلب ہے وہ اللہ ہدایت دیتا ہے. من یشاء جو شخص بھی چاہتا ہے، جو شخص بھی چاہتا ہے. ہاں کہ اگر انسان چاہتا ہے تو ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ. کس طرف وہ ہدایت دیتا ہے؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے. سیدھے راستے کی. راستے کی طرف. اب یہ دونوں ترجمے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. آپ نے جو ترجمہ کرنا ہے وہ جو عمومی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اس ترجمے کو ہم لیں گے. صحیح ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر. جی بالکل صحیح. یہاں تک آ گیا. ریویژن کی ضرورت ہے؟ یہ سر جو میں یہ شاہ جو ہے اگر ہم یہ کہنے کہ جو چاہتا ہے وہ بھی یہ بھی غلطی تو نہیں ہے نا اس میں؟ جی ترجمے نہیں ہے لیکن ہم آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو نہیں تراجم وہ ٹھیک ہے، میں ویسے اپنے لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں یہ شاہ جی جو آپ اگر چاہتا ہے چاہتے بندہ ہیں تو یہ چاہے. باقاعدہ حدیث کے مطابق ہے. حدیث کے مطابق اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے، اللہ کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے اور وہ پھر ہدایت چاہتا اس کو ملتی ہے جس کو چاہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے صرف اسباب مہیا کر دیتا ہے کہ لو بھئی یہ اسباب ہیں، ان پر چلنا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. جی لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہدی من یشاء، وہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اچھا جی اب ٹائم کتنا ہے؟ سر 7.5 منٹ ہے. 7 منٹ ہے. اب جو پچھلی میری گزارشات تھی نا جی کہ شہادت جو ہے وہ کیا ہے، لوگوں کی شہادت کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی آیت ہے یہ کہ یقین کرو آدمی کو جس کو سمجھ ہے، آپ کو بھی سمجھ ہے، یہ ہلا دیتی ہے کہ میرا اس زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ کے ہاں پوری دنیا کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری عبادت ہے. میں نے کیا کہا؟ کہ اللہ کے ہاں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی وہ ساری عبادت ہیں. عبادت ہے. کب؟ جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوں. جی تو وہ عبادت جی. ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بھئی آدمی اپنا لے لے اور لوگوں کو کہے کہ آپ صرف نماز پڑھ لیں یا آپ صرف زکوٰۃ دے لیں. آپ کا مذہب یہ یاد رکھ لیں، آپ کا دین جو ہے اسلام وہ مسجد کا دین نہیں ہے. مسجد تیاری کے لیے ہے، اس کے لیے ساری دنیا مسجد ہے اور اس کے اوپر رہنے والے لوگ وہ اس کا ٹارگٹ ہے. اس نے ان تک پہنچنا ہے. جو حرام کھا رہا ہے اس کو کہنا ہے حلال کھاؤ، اور حلال کا طریقہ یہ ہے. اور جو کسی کو تنگ کر رہا ہے اس کو بتانا ہے کہ بھی آپ اس کو تنگ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے اخلاقیات ساری سکھائی ہیں. لیکن جو چیزیں ہیں بیس کے ایمان ہو اور اس کا اظہار جو ہے وہ عبادات ہوں، یہ بنیاد ہے. یہ کیا ہے جی؟ بنیاد ہے.
بنیاد ہیں، لیکن بنیاد پر ہی کھڑے رہیں گے اور آگے زندگی ختم ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ بھئی اب یہ اپنا بازاروں میں ہم نے نہیں جانا، یا وہاں جا کے دعوت نہیں دینی، یا سیاست کسی اور کی ہو ہمیں اس کی طرف نہیں جانا. آپ کی تو حکومت اللہ کی، آپ کی حکومت نہیں ہوگی. وہ حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. ان الحکم الا للہ، کہ حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہی چلے گا. اب جی وَكَذَلِكَ کا ہے اور ذَلِكَ اسی طرح. ذَلِكَ اسی کا مطلب ہے طرح. وَكَذَلِكَ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اسی طرح. اور اسی طرح. اور اسی طرح. اب دو لفظ ہیں، جعلنا اور آگے اس کا مفعول ہے کم. جعلہ سے بنا ہے جعلنا، آخری صیغہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے اسی طرح ہم نے بنایا. مفعول اس کا کیا ہے؟ کم، تم کو. کم کا مطلب کیا ہے؟ تم مسلمانوں کو. یہ میں گزارش کروں گا، تم کا مطلب ہے تم مسلمانوں کو. اللہ بالکل ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، مطلب ہے کہ درمیان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سہارا نہیں لے رہا، ڈائریکٹ ہم سے آپ سے خطاب ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. امتم وسطا کا مطلب کیا ہے؟ بہترین. اچھا جی، ایک تو بہترین ہے. اگر واسطہ وسط ہی کہہ لیں، مرکزی کہہ لیں، وسط امت. جی بالکل ہے، وسط درمیانی امت. درمیانی امت. اب یہ دیکھو کیسے درمیانی امت ہے. درمیانی امت کا اب جو بہترین کیا ہے وہ بہترین کیا ہوگا؟ بہترین وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر افراط نہ ہو، یعنی کہ جو حد سے بڑے نہیں، اور تفریط نہ ہو کہ جو حد اس کی ہے اس سے نیچے نہیں جائے. اور وسط وہ چیز ہوتی ہے کہ جو نظام عدل ہو، انصاف والا، ترازو بالکل سیدھا ہو، جھکا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے. وسط میں. اور ایک خوبصورت بات جو مجھے لگتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس سے تھا؟ ڈائریکٹ اللہ سے. ویری گڈ. اب اللہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لیا اور ان کے بعد نبوت ہو گئی ختم. آپ درمیان میں ہیں اور پوری دنیا آپ کے دوسری طرف ہے. آپ اسی طریقے سے درمیان میں جیسے عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ تھے، اور ان کو کیا کہا اللہ نے، اللہ کے رسول نے؟ کہ میرا پیغام اس تک پہنچاؤ جو تم یہاں موجود نہیں ہے. وہ جو درمیان میں صحابہ تھے وہ امت وسط. اب ان کی جگہ پہ ہم ہیں. ہمارے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہیں، درمیان میں ہم ہیں امت وسط، اور دوسری طرف پوری کی پوری دنیا ہے. کیوں جی، امت وسط کا کچھ مطلب لگا یا نہیں پتا چلا؟ جی بالکل. اب کرنا کیا ہے؟ امت وسط ہی کریں. جی درمیانی امت، مطلب ہے کہ لوگوں کے اور اللہ کے درمیان یہ کر لیں، افراط و تفریط نہ کرنے والی کر لیں. اسی کو تراجم کے اندر بہترین بھی آیا ہے، درمیانی امت بھی آیا ہے. تو میں کہوں گا کہ وسط کا رسول پاک کی حدیث ہے، خیر الامور اوسطها. بہترین کام وہ ہوتا ہے کہ جو اوسط ہو، یا نہ اس کے اندر زیادتی ہو نہ کمی ہو. اس وجہ سے اس کا ترجمہ جو مفسرین ہیں انہوں نے کیا بہترین. آگے چلیں جی. امت وسط ہم اس کو ختم نہیں کر پائیں گے. سر ٹائم ویسے ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا سر. جی صحیح ہے جی. تو ہم انشاءاللہ وَكَذَلِكَ کا کل سے کریں گے. اور آپ نے ختم ہو گیا ہے تو کیسر بھائی آپ ذرا جلدی میں نہ پہلی آیت کا ترجمہ کر دیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ درمیان